سورہ شعراء ہے اور تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی صورت ہے، 227 اس کی آیات ہے۔ تعارف ہے جی اس کا؟ جی تعارف اس کا لے لیتے ہیں۔ سورہ مکی سورہ 11 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور میں نے کہا اگر آپ اس اعتبار سے دیکھنا چاہیں کہ طویل مکی صورت آیات کے تعداد کے اعتبار سے تو یہ جو ہے 227 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے سورہ الاعراف ہم ایک طویل سوا پارے پر محیط جو ہے مکی سورہ دیکھی تھی۔ سورہ شعراء سے قرآن حکیم کی 5ویں منزل کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ شعراء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبی میں نازل ہوئی، جب عربی قرآن پر شک کے ساتھ اعتراض کیا جا رہا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا الزام عائد کیا گیا، اور جب قریشی کی عادت کو 6 قوموں قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط و شعیب اور موسیٰ کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ بھائی یہ کتنی دفعہ قوموں کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ اگر مشرکین نے ان سے سبق نہیں سیکھا تو کیا ہم سبق سیکھ چکے؟ یہ قوموں کی تباہی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کا یہ انجام رہا، اللہ کی فرما برداری پہ آ جاؤ۔ آیت نمبر 214 میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اعلان عام سے ذرا پہلے 4 نبی میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بانگے تاہل دعوت توحید سنائی، صحیح بخاری کی روایت میں۔ آیت کے تجزیے پہ آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 9 میں مشرکین مکہ پر اتمام حجت کا اعلان۔ آیت نمبر 10 سے 191 تک پھر مجرم قوموں کی داستانیں اور مشرکین مکہ کے لیے عبرت۔ یہ انداز کچھ ہم نے سورہ الاعراف میں بھی پڑھا، دوسری جگہوں پہ سورہ ہود میں بھی پڑھا، لیکن اللہ کا کلام ہے، اس میں جب یہ ان قوموں کا حشر ہمیں بتایا جاتا تو لازمی بات ہے ہمارے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے، اسے بندہ اسکپ نہیں کر سکتا۔ پڑھیں گے صحیح انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے دلوں کو کھولے اور ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 192 سے 227 تک جو ہے عظمت قرآن کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ حروف مقطعات میں سے ہیں طاسین میم، یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی یہ بات پڑھی، سورہ کہف میں بھی یہ بات پڑھی۔ کتنی ایسی جگہوں پر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ایمان لانے پر اتنا غمگین ہوتے تھے کہ جتنا آج ہم اپنے ایمان لانے پر نہیں۔ یقین کیجئے ہمیں خود بھی اپنی خیر کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم اپنی بھلائی اتنی نہیں چاہ رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں پریشان یوں پھرتے کہ یہ جہنم میں چلے جائیں گے، یہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور میں ان تک اللہ کا حق پیغام پہنچا دوں۔ یہ قبول کر لے۔ ایک یہودی بچے کے لیے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تگ و دو دیکھے بتایا گیا کہ جی اب وہ قریب المرگ ہے اور اس کے فوتگی کا معاملہ ہے، تو آپ ادھر پہنچے، اس کا پوچھا، عیادت کی، اور پھر اسے اللہ کے کلام کی دعوت دی، کلمہ پڑھو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یقین کیجئے عجیب سی بات لگتی کہ یہودی کو یقین ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی بات مانو بیٹا، اور اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے باہر آ رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لی۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ بھائی یہ بات ذرا کوشش کرے، با مقصد زندگی لوگوں کو جو اللہ کے دین سے متنفر ہیں، دور ہیں، اللہ کی باتوں کی طرف نہیں آ رہے، ان کو طرف لے کے آئیں۔ انشاءاللہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنی جان انشاءاللہ تعالیٰ اس کلام میں کھپ جائے گی۔ جس نے اس قرآن کی طرف پکار لگائی اس کی تو ہدایت ہو گئی۔ یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم خود عمدہ طریقے سے کام کریں تو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے بن جائیں، کھڑے ہو جائیں با مقصد بن کے۔ اور اس کے لیے ایسا نہیں کوئی اندر سے چٹ نکلے گی، کوئی سرٹیفکیٹ ہی ہوگا، فلانا ہوگا تب بھی بندہ ہلے گا۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے جڑنا شروع کریں، اس قرآن کو اپنے اندر اتارنا شروع کریں، اور پھر اللہ کے اس کلام کو لے کر لوگوں تک پہنچ۔ فرمایا گیا کہ اگر ہم چاہتے تو آسمان سے کوئی معجزہ اتار دیتے جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتی۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنها معرضین۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اس سے یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ تکذیب تو کر ہی چکے ہیں، تو اب جلد ہی انہیں ان باتوں کی حقیقی خبریں مل جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی طرح کے عمدہ نباتات پیدا کی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، یقین اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والی نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بلا شبہ آپ کا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیتیں اب دونوں 8 مرتبہ ریپیٹ ہوں گی، ٹھیک ہے جی، ہر واقعے کے ساتھ یہ بات دوبارہ آتی جائے گی۔
وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اعْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس. کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب میں ڈرتا ہوں، انی اخاف ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اور میرا سینہ گھٹتا ہے یعنی دم رکتا ہے اور زبان نہیں چلتی، لہٰذا ہارون کو بھی رسالت عطا فرما. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور میرے ذمہ ان کا جرم ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار نہ ڈالے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کے جاؤ، پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں سب سن رہے ہیں، فرعون کے پاس جا کر اسے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس لیے کہ بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر. فرعون کہنے لگا کیا تم دونوں فرعون کہنے لگا، اب یہ وہاں پر گئے تو فرعون کیا کہنے لگا کہ کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہ تھا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو اپنے عمر کے کئی سال ہمارے پاس یہاں گزارے نہیں. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نیز تم نے وہ کام کیا جو تو کر کے چلا گیا اور تو ہے ہی ناشکرا. اب یہ فرعون کو جب دعوت دی جا رہی ہے تو فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ ایک معاملہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مکہ مارا، وہ جو ہے مر گیا. یہ سورہ قصص انشاءاللہ آگے آنے والی، اس میں یہ واقعہ پڑھیں گے. تو اس کی طرف کہہ رہے ہیں کہ تو نے تو ایسا کام کیا تھا اور تو کام کر کے جو چلا گیا تھا، تو آج تو آگے الٹا مجھے بتا رہا ہے اور کہہ رہے کہ میری قوم کو آزاد کرو. ہمارے ہاں کہنے لگا فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہ تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے؟ نیز تو نے وہ کام کیا جو کر کے تو چلا گیا اور تو ہے ہی ناشکرا. قال فعلتها اذا وانا من الضالين، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کام تو میں نے مجھ سے اس وقت ہو گیا بھول میں، لہٰذا میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. پھر مجھے میرے رب نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسول بنایا، اور جو تو احسان مجھے جتلا رہا ہے وتلک نعمت تمنوها علی ان عبدت بنی اسرائیل، اور جو احسان تو مجھ پر جتلا رہا ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ تو نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. فرمایا قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ جو ماں ہے نا یہ بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے، تو یہ اس کی ایک گستاخی تھی، بدتمیزی کا انداز تھا، طوفان بدتمیزی، کہ فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. موسیٰ نے کہا کہ وہ جو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان سب کا مالک ہے، اور اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے. قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون اپنے آس پاس والوں سے کہنے لگا کیا سن رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا ہے ہاں وہی تمہارا اور تمہارے آباؤ کا رب ہے. فرعون کہنے لگا یہ اب یہ اصل نا بار بار صیغہ چینج ہو رہا ہے، میں ذرا آہستہ سے بات کو ادا کرتا ہوں. موسیٰ نے کہا، پہلے انہوں نے پوچھا نا جب اس نے پوچھا فرعون نے کہ یہ رب العالمین، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہے سب کا مالک، اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے. یہ فرعون کے پوچھنے کے بارے میں بیان کیا گیا. اب فرعون کہتا ہے قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کیا کچھ سن رہے ہو؟ یعنی یہ کیا بات یہ کر رہا ہے؟ کون سا رب آ گیا میرے علاوہ؟ اچھا اب قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے اسے اگنور کیا اور اپنی اسٹیٹمنٹ کو جو رب کا تعارف دے رہے ہیں اس کو جاری رکھا ہوئے، ورنہ وہ ایک دم تیزی میں پڑھتے ہوئے یہ بات اتنے انداز سے واضح نہیں ہو پا رہی ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہی تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو مجنون ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جب بات نہیں بنتی تو کیا یہ اس طرح کے پینترے بدلنا، انداز رکھنا. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی مشرق اور مغرب اور جو ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تمہیں کچھ سمجھ آ جائے. فرعون بولا دیکھو اگر تم میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا خواہ میں تیرے پاس کوئی واضح نشانی بھی لے کے آیا ہوں. فرعون کہنے لگا لاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا پھینکا تو فوراً ہی ہو بہو ایک اژدھا بن گیا. نیز موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بغل سے ہاتھ کھینچا تو وہ یکدم فائزہ ہیا بیضاء للناظرین، دیکھنے والوں کو لیے بغیر تکلیف کے چمکتا ہوا نکلا. فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، اور میرا خیال ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے. اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ حالانکہ آپ ذرا بتائیے اگر جادوگر کسی کو کسی کے ملک سے نکال سکتا تو سارے پھر بھرتی نہ کر لیتے جادوگر اپنے پاس؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن کیا ہے اب وہ صرف اپنے پینترے بدل رہا ہے کہ حق کو کسی طرح میں جھٹلا دوں.
وہ چاہتا ہے کہ اپنے سحر کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالتے تو کیا تم مشورہ دیتے ہو؟ کہنے لگے قالوا ارجح واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، کہنے لگے اسے اور اس کے بھائی کے معاملے کو ملتوی کر دو اور شہروں میں ہرکارے بھیج دو۔ الحمدللہ یہ باتیں ہم پیچھے اللہ کی رحمت سے 2-3 دفعہ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ جو ہر سیانے ساحر کو آپ کے پاس لے آئیں، چنانچہ ایک معینہ دن ایک مقررہ وقت پر ساحروں کو اکٹھا کیا گیا اور لوگوں سے پوچھا گیا کیا تم بھی اس اجتماع میں شامل ہونا چاہو گے؟ حل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، تاکہ اگر یہ ساحر غالب رہیں تو شاید ہمیں انہی کی بات ماننی پڑے۔ واہ بھائی واہ، مقابلہ شروع نہیں ہوا اور جیت پہلے پتہ لگ گئی۔ اگر جادوگر غالب رہے تو بات تو ہمیں انہی کی بھی ماننی پڑے گی، اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مقصد ہے بھائی؟ نہیں غالب جادوگروں نے، ہم حق پہ۔ کہنے لگے پھر جب ساحر میدان میں آگے تو فرعون سے پوچھنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں ان کننا نحن الغالبین ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ ملے گا، مائی باپ روکڑا ملے گا، وزارتیں ملیں گے۔ یہ ہے جادو کی حقیقت۔ جادو کرنے کے بعد انسان لالچی ذہنیت، معجزے کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے میرا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے، میں نے نہیں دکھایا، میں نے نہیں دکھایا بھائی، رب کے حکم سے میرے ہاتھ پہ صادر ہو گیا۔ یہ انداز معجزے کا فرق اور جادو کا فرق موٹا موٹا تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سامنے آ جاتا ہے۔ باقی ہم وہ سمجھتے ہیں کہ معجزے میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے اور وہاں پہ حقیقت نہیں بدلتی جادو میں۔ فرعون نے کہا ہاں اور تمہیں عہدے بھی ملیں گے، قال نعم وانکم اذا لمن المقربین۔ موسیٰ نے ساحروں سے کہا کہ پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو، چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور کہنے لگے فرعون کی جے، وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، فرعون کی جائے یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو ساحروں نے شوبدے بنائے تھے اسے فوراً نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ساحر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ بات جب پڑھتے تو ہر دفعہ مزہ آتا ہے، ہر دفعہ مزہ آتا ہے۔ کیا سچویشن ہوگی کہ اب وہ بیچارہ کیا منہ لے کے کھڑا ہوا کہ میں نے ابھی غالب ہونا تھا، بھائی جادوگر غالب رہیں گے تو ہمیں انہی کی بات ماننی پڑے گی، اور جادوگر انہیں تو حق نظر آ گیا اور حق دیکھتے ہی وہ سجدے میں گر گئے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے، حق دیکھتے ہی بندہ سجدے میں گر جائے۔ اللہ کا حکم آیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل رہی ہے، صحابہ کرام کا طرز میرا، بندہ اپنی عقل کو چھوڑ دے۔ کیا پیارے پیارے ہم نے کل یہ پڑھا ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ ابو بکر کیا نہیں چاہتے اللہ تجھے معاف کر دے، بخش دے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل چاہتا ہوں، مال دوبارہ جاری کر دیا ہے، بڑھا دی ہے۔ یہ ہے انداز۔ جادوگر حق نظر آیا فوراً سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بولا تم اس سے پہلے ایمان لائے کہ میں اسے اجازت دیتا، یقیناً یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں سحر سکھلایا۔ فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پرواہ کو نہیں، ڈیم کے جو کرنا ہے تو کر، ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم تو توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا، اور ہم پہلے ایمان لائیں، اور یہ کہ ہم پہلے ایمان لائے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکلو، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فرعون نے فوج اکٹھی کرنے کے لیے شہروں میں آدمی بھیج دیے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قلیلون، اور کہلا بھیجا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمیں وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، جو ہمیں غصہ چڑھا رہے ہیں، وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم ایک مسلح جماعت ہے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرعونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے نکالا، ان کے محلوں سے نکالا، ان کی آرام دہ جگہوں سے نکالا، اور کیسے لا کے سمندر میں ڈبو دی۔ حضرت تصور تو کریں، ترقی، مال، اسباب، چیزیں کہاں گئی؟ ایسے لگتا تھا اقتدار ختم نہیں ہوگا، اور جب ختم ہوا تو ایسے لگتا ہے یہاں پہ کوئی تھا کوئی نہیں۔ آج بھی بندہ بھائی کس چیزوں پہ اکڑتا ہے؟ ٹیکنالوجی پہ، معاش پہ، قوت پہ، طاقت پہ، مٹا کے رکھ دیے جائیں گے، کس کے ساتھ مقابلہ ہے؟ فرمایا گیا وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، یہ واقعتاً الفاظ پڑھنے کے ہیں۔ ہم نے فرعونیوں کو نکالا ان کے باغات اور چشموں سے اور خزانوں سے اور بہترین قیام گاہوں سے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل،
اور اسی طرح ہم نے بنو اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا. اصل بات اللہ کی اطاعت کرنی ہے. کیسے اپنی چیزوں سے نکال کے لا کے غرق کر دیا, کچھ بھی نہیں کیا, کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کچھ نہیں, کچھ نہیں, خود اپنی موت کی طرف چلو, اپنی موت کی طرف خود چلو. اور واقعتاً کبھی یہ بات پڑھتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے, پاگل تو نہیں تھا جاہل, لیکن جب یہ خبط چڑھا ہوتا ہے نا دماغ پہ, ایسے ہوتا ہے کہ بھائی سمندر پھٹا ہے, اس میں سے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم جا رہی ہے, یہ اللہ کے پیغمبر ہے, یہ اللہ کے رسول ہے, کہتا رہے مجھے مان جانا چاہیے یہ کسی عام بندے کے لیے نہیں پھٹ سکتا, یہ سمندر کسی خاص کے لیے پھٹا ہوگا. اور جب وہ پار گزر رہے ہیں, اور یہ جو ایکسس ہے, یہ جو اتنی بڑی فیسلٹی ہے, یہ کس کے لیے ہوگی؟ نبی اور رسول کے. میں نے اس میں قدم رکھا تو مارا جاؤں گا, لیکن نہیں, 6 لاکھ کا مجمع جسے کیا کہہ رہا ہے, چند لوگوں نے ہمیں غصہ چڑھایا ہوا ہے, اب دیکھو ہم ان کا حشر کیا کرتے ہیں, اور اندر اترے اور غرق کر دیے گئے. اور قوم کی بھی جہالت کی انتہا دیکھیے, اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے لوگوں کو دیکھا, جو بھی 2 منٹ پہلے انہیں یہ ڈر تھا کہ ان کا حلوہ قیمہ بنا دیں گے, ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے دیکھا ہے, اور پار اترے تو کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو جس کی ہم عبادت کریں. بندہ اپنی ناشکری پہ کھڑا, بندہ اپنی کیسی جہالت ہوگی کہ اپنی آنکھوں سے دشمنوں کو مٹتے دیکھا ہے, اور ایک مدت والے کیسا ظلم کر جاتے ہیں کہ جسے رب کریم کہتا ہے کہ اس میں تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی. چنانچہ ایک دن صبح کے وقت فرعون ان کے تعاقب میں چل پڑے. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام اپنے 6 لاکھ کے فوج کو لے کے نکلے, قوم کو لے کے نکلے, پیچھے جو ہیں فرعون کا لشکر آ گیا, اور دونوں لشکروں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا. اس پہ یہاں پہ کہا جا رہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, موسیٰ علیہ السلام تو نے ہمیں مروا دیا, پکڑوا دیا. آگے سمندر ہے بحر قلزم, اور پیچھے فرعونی ہے, نہ آگے بچتے ہیں نہ پیچھے بچتے ہیں, مروا دیا تو نے, اور کیا کیا. اب دیکھیں, اور عوام الناس لوگ چلنے والے, اور نبی اور رسول کی توکل اور معراج, راستہ آگے بھی بند, راستہ پیچھے بھی بند. جن لوگوں کو راستے پہ یقین تھا, اسباب پہ یقین تھا, چیزوں پہ یقین تھا, ان کے دل اس کا یقین کر لیں کہ چیزیں ختم, راستے ختم, اسباب ختم. اور نبی اور رسول کیا پیارے انداز سے فرمانے, قال کلا ان معی ربی سیہدین. ایسا پیارا انداز ہے جو دل کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. کیا قال کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ معیت رب کی کسی کو نصیب ہو جائے, اس کے بعد یقین کیجئے زمین و آسمان کوئی چیز اس کے لیے کوئی وقت ہی نہیں رکھتی. ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, سیہدین, وہ راستہ دکھائے گا. حالانکہ انہیں بھی نظر کوئی نہیں آیا کہ آگے سمندر پھٹا ہوا, پہلے سے کوئی نہیں پھاڑ کے کھڑا کیا ہوتا کہ جی آ جائیے پلیز آپ اس میں سے نکلیے. ہاں ابھی دکھائے گا. سبحان اللہ, یقین کیسا ہے, اللہ مجھے دکھائے گا راستہ. یہ ہے توکل, یہ ہے اپنے رب کے ساتھ جڑا. جیسے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یا ابا بکر ما ظنک بسنین, اے ابو بکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما, جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کریم سے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. فرمایا کیا ہو گیا ابو بکر, اللہ ثالثہما. سبحان اللہ, لوگوں کے سامنے چیرتے ہوئے نکل رہے ہیں اپنے گھر سے باہر, ساری رات پرزے لے کے بیٹھے ہوئے کہ جی قتل کریں گے, کچھ نہیں. If the God be for us, who can be against us? اللہ تعالیٰ آج یہ ہمیں اپنی معیت کے لیے کھڑا کر لے. اللہ کی معیت نصیب ہو جائے, دنیا مافیا کچھ مانے نہیں رکھتی. یقین کیجئے کمزور لوگ ہیں, اور یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی جھلک دکھاتا ہے چھوٹے چھوٹے معاملات پہ. جہاں کہیں آ کے اللہ کے دین پہ ڈٹتے ہیں, یا کسی کام میں آ کے اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں, اللہ کی مدد جو آتی ہے تصور سے باہر ہوتا ہے معاملہ, تصور سے باہر. کہا گیا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, چنانچہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور ہر حصے بڑے پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے, اور ہم دوسرے گروہ کو قریب لے آئے. موسیٰ علیہ السلام اور اس کے تمام ساتھیوں کو تو ہم نے بچا لیا. ثم اغرقنا الآخرین, اور دوسرے گروہ کو وہاں غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. آج بھی ہمیں یہ ڈر ہے بھائی, سینکشن پابندیاں لگ جائیں گی, دنیا میں چھوڑ دے گی, ہم اللہ کے دین پہ کیسے چلیں؟ سود کو ہم ختم نہیں کر سکتے, پردہ ہم نہیں قائم کرا سکتے, اللہ کے دین پہ ہم نہیں آ سکتے, آئین قانون میں کتاب اللہ سنت رسول کو نہیں رکھ سکتے. ہمیں ڈر ہے دنیا کھا جائے گی. اس کے باوجود ہمارا کیا حشر ہوا بھائی, اس دنیا کی باتیں مان کے صرف امریکہ مائی باپ کو خوش کر کے آج اپنے ملک کا جو حشر کیے بیٹھے وہ تصور سے باہر ہے. اللہ کی کتاب اور سنت رسول,
اگر اس سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے تو دنیا میں ہمیں کہیں عزت نہیں مل سکتی. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کل کی کل عزت اللہ کے پاس ہے. یہاں سے 5واں رکوع ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائیے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا یہ کیا تم عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم اصنام کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے پاس بیٹھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے تو کیا یہ تمہیں سنتے ہیں یا تمہیں فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وہ کہنے لگے ہمارے باپ دادا یہ کام کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا دیکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو تم اور تمہارے پہلے آبا بھی، یہ میرے دشمن ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے ما سوائے رب العالمین کے. الذی خلقنی فهو یهدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میری رہنمائی کرتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، کون شفا دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. بڑا پیارا ہے یہ اسلوب، بچوں کو بھی یاد کرایا جائے. بیٹا بیمار ہم خود پڑتے ہیں، شفا کون دیتا ہے؟ ہمارا پیارا رب دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي یمیتنی ثم یحیین، نیز وہی مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ یوم قیامت میری خطائیں معاف کر دے گا. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، ابراہیم علیہ السلام کی بہت پیاری دعا ہے. میرے رب مجھے حکمت دے اور مجھے صالحین میں شامل کر. وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور پچھلے لوگوں میں میری سچی نام بری دے. سبحان اللہ. عیسائی، یہودی، مشرکین، منافقین، مسلمان، ہر بندہ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے. کیسی سچی نام بری ملی. فرمایا گیا وجعلنی من وراثت جنت النعیم، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے ہے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا. یہ دعا آگے ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ توبہ میں کہ منع کر دیا گیا جب انہیں پتہ چلا کہ باپ جو ہے کافروں میں سے ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا صرف یہ معاملہ کیا جا کے ہوگا، ان کے والد کو شکل تبدیل کر کے بجو کی صورت میں کھینچ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بھائی اللہ ہم پر رحم فرمائے. ابراہیم کے والد ہیں، نوح کے بیٹے ہیں، لوط کی بیوی ہے. اگر ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو نہیں بچائے جائیں گے. من بتا بھی عملو لم یسری بھی نسبو، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ کے حسب نسب آگے نہیں لے کے جا سکتا. آج کس جگہوں پہ بیٹھے ہیں؟ مسلمان ہیں جی، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے. کام کچھ نہیں کرنا، اللہ کے دین پہ کھڑے ہوں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپائے. کہا اس دن بچنے والا کون ہوگا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال فائدہ آئے گا اور نہ ہی اولاد. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، الا یہ کہ کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو، ڈرنے والا دل، اللہ کی محبت والا دل، اللہ کے حکموں کے آگے جھکنے والا دل. اس دن جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہ لوگوں کو جہنم سامنے دکھائی جائے گی اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اور ان معبودوں اور ان گمراہوں کو جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا، اور ابلیس کے سب لشکروں کو بھی جہنم میں. یہ سب آپس میں جھگڑے ہوں گے. تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہی میں مبتلا تھے جب تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ رکھا تھا. ہمیں مجرموں نے ہی اس گمراہی میں ڈالا تھا. آج تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ ہی کوئی مخلص دوست. آج بندہ اندھی تقلید میں گناہ فسق و فجور کام کرتا رہا. اس دن جنہیں غیر اللہ کے علاوہ پکارا تھا، معبود بنایا تھا، جہنم میں ڈالے. اب وہ رو رہے ہیں اپنے دوستوں کو اور ان معبودوں کو جنہیں اپنے رب کے برابر شریک سمجھتے تھے. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش اگر ہمیں ایک دفعہ لوٹنے کا موقع دیا جائے تو ہم مومنوں میں شامل ہو جائیں گے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. چھٹے رکوع کا آغاز ہے. نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جبکہ ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اللہ ہمیں مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ دین کو آگے پہنچانے کی توفیق دے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. کہنے لگے ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ کم ترین لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے
رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور رکھتے ہوتے. وما انا بطارد المؤمنین، اور ایمان لانے والوں کو میں چلتا کرنے والا نہیں ہوں، میں تو بس صاف صاف ڈرانے والا ہوں. وہ کہنے لگے نو اگر تو باز نہ آیا تو تمہیں رجم کر دیا جائے گا. لتکونن من المرجومین. قال ربی ان قومی کذبون. نوح علیہ السلام میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. ففتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. لہذا میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھی مومنوں کو ان سے نجات دے. فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون. چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھی کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر لوگ ماننے والے نہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم. بلا شبہ تمہارا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. 7ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہاں قوم عاد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. کذبت عاد المرسلین. قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. جب ان کے بھائی ہود نے انہیں کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں. تمام انبیاء نے کیا کہا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور ہماری اطاعت کرو. انی لکم رسول امین. میں کون سا رسول ہوں؟ امین رسول ہوں، امانت دار، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا. فاتقوا اللہ واتقون. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ ایک جنرل رول ہے. ڈرا رب سے جائے گا، اطاعت کس کی جائے گی؟ رسول کی. پیروی کس کی جائے گی؟ رسول کی. یہ جو آج منکرین حدیث آ کے کہتے ہیں نہیں جی رسول کی پیروی نہیں، تو پھر کیا؟ پھر خواہشات کی پیروی، اپنی مرضی کا دین. فرمایا گیا کہ میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اتبنون بکل ریح آیۃ تعبثون. یہ کیا بات ہے کہ تم ہر بلند جگہ پر بے فائدہ ایک یادگار تعمیر کرتے ہو. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اور عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ ان میں رہو گے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. آج یہ کام تو ہمارے پاس ہے بھائی. عمارتیں کیسے بناتے ہو؟ جیسے ہمیشہ رہو گے. اور پیچھے ایک بات کی کہ ہر اونچی جگہ پر کیا ایک عمارت کھڑی کر دے بے مقصد، ٹاور ہی ٹاور. اور یہ بھی قرب قیامت بیان کیا گیا نشانیوں میں سے کہ وَيَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ اونچی اونچی عمارتیں بنانا قیامت کی نشانیوں میں سے، اس پہ فخر کریں گے. مساجد بنائی جائیں گی اور اس پر فخر کیا جائے گا. ابھی کون سی مسجد آ رہی ہے؟ یہ ہاں جی گرینڈ مسجد. نمازی اتنے ہی اور گرینڈ مسجد. پہلے تو نمازی تھکے پڑے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. قیامت کی نشانیوں میں سے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنا کے فخر کیا جائے گا، مساجد بنائی جائیں گی ان پہ فخر کیا جائے گا، مساجد کو دیکھنے کے لیے لوگ جائیں گے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. یہ چیزیں ہمارے پاس. اذا بطشتم جبارین. اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو. فاتقوا اللہ واتقون. لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون. اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم جانتے ہو. امدکم بانعام و بنین. اس نے تمہیں چوپائے اور اولاد دی. وجنات و عیون، باغات اور چشمے عطا کیے. مجھے تو تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے. وہ کہنے لگے ہمیں تو ایسا واز کر یا نہ کر ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ان ھذا الا خلق الاولین. ایسی باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں. وما نحن بمعذبین. اور ہم پر کچھ عذاب نہیں آئے گا. فکذبوہ فاہلکناہم. چنانچہ انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین. ان میں اس میں بھی ایک نشانی ہے لیکن اکثر لوگ اسے مانتے نہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم. اور آپ کا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. 8ویں رکوع کا آغاز ہے. کذبت ثمود المرسلین. قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. جب ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین. میں یقیناً تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس کام کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اتترکون فی ما ہاہنا آمنین. کیا تم ہمیں امن سے رہنے کے لیے کیا تم یہاں امن سے رہنے کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے ان باغات، چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے بہت ملائم ہیں. وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین. اور تم پہاڑوں کو تراش کر فخریہ ان میں گھر بناتے ہو. فاتقوا اللہ واتقون. سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اگر آج اس اپنے انداز میں لے لیا جائے تو کیا ہے؟ کیا بس بہترین گھر بناؤ گے، اعلیٰ گاڑیاں ہوں گی، دفاتر ہوں گے، تمہارے کیریئر ہوں گے، جاب ہوں گی، بزنس ہوگا، بس کیا انہی چیزوں کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ جی ہم اپنے لیے لے لیں. کھیل کود کے میدان ہوں گے، گھومنا پھرنا ہوگا، زندگی بڑی خوشحال ہوگی، بچے ہوں گے، بیوی کو بے پردہ لے کے گھومتے رہو گے، اسی لیے ہم نے تمہیں بھیجا. کتنے کردار ایسے باہر معاشرے میں نظر آتے، کتنے کردار اللہ کے احکامات کی واضح نفی اور دھجیاں اڑاتے ہوئے. دھجیاں آپ یقین کیجئے
کہ رمضان میں گاڑی کے دروازے کھول کے اور ڈیک چلا کے بیٹھا ہوا ہے بند کرنے کے لیے تیاری 2 بجے نیچے اوپر فلیٹ والے سارے پریشان ہیں. کل رات ہمیں ایک دوست ملے تو وہ کہہ رہے بھائی کیا کریں اذیت میں آئے ہوئے, مطلب کوئی ڈر نہیں خوف نہیں, اللہ نے مال اسباب چیزیں دی ہوئی ہیں, نافرمانی کے رخ اختیار کرنا. فاتقوا اللہ واتیون, سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے آگے گزرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں, اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے. وہ کہنے لگے تم ایک سحر زدہ آدمی ہو, تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو. پتہ ہے یہ سحر زدہ آدمی کیوں لگتا ہے انسان؟ پتہ ہے میں آپ سے عرض کروں, پتہ کیا, ہر طرف تو نافرمانی کی روش چل رہی ہے, گناہوں کے انداز چل رہے ہیں, اللہ کے حکموں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس میں ایک بندہ آ کے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچائے, حق بات بتائے, ان ساری مروجہ انداز اور چیزوں کو غلط ٹھہرائے تو کیا لگے گا؟ کہیں گے پاگل ہے بھائی, مجنون ہے, جادو زدہ ہے, یہ کیا ہے, یہ کیسی باتیں کرتا ہے. اے شعیب تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, سمجھ تو آتی ہیں, گدی کو چیرتے ہوئے نکل جاتی, لیکن سمجھنا نہیں چاہتے. انہیں ہمارے ساتھ جھگڑے کو بڑا بڑھا لیا, یہ انداز ملتے ہیں آپ. تو ہر بندہ جب انہیں حق پیغام پہنچاتا ہے تو پاگل اور مجنون نظر آتا ہے. اگر تم سچے تو کوئی نشانی رسول نے کہا نشانی یہ اونٹنی ہے, ایک دن سے اونٹنی کے پانی پینے کے مقرر اور ایک دن تم سب کے لیے, اسے کوئی دکھ نہ پہنچانا, ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا. مگر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. سو انہیں عذاب نے آ پکڑا اور پھر وہ پچھتانے لگے. اس میں بھی ایک نشانی ہے مگر اکثر ماننے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, بلا شبہ آپ کا رب اس پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ, لوط کی قوم بھی رسولوں کو جھٹلایا. 9 رکوع کا آغاز ہے. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ, جب انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں, یقیناً میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واتیون, لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو, میری اطاعت کرو, اور میں اس تبلیغ کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم عالموں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو, تم کیا اس عالم میں دنیا میں مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ بل انتم قوم عادون, بلکہ تم لوگ تو حد سے آگے نکلے ہوئے لوگ ہو. وہ کہنے لگے اے لوط اگر تو باز نہ آئے تو ہم تجھے جلا وطن کر دیں گے. اس نے کہا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں, اے رب جو کام یہ کر رہے میں اسے مجھے اور میرے اہل و عیال کو نجات دے. الا عجوزا فی الغابرین, چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو نجات دی سوائے پیچھے رہ جانے والی بڑھیا کے. ثم دمرنا الآخرین, پھر باقی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ, اور ہم نے ان پر بارش برسائی, اور کتنی بارش بری وہ بارش تھی جو ڈرائے جانے والوں پر برسائی گئی. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اس کے بعد قوم شعیب کے بارے بات آ رہی ہے. 10ویں رکوع کا آغاز ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, اور اصحاب الایکہ اصحاب مدین نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون, جبکہ ان میں سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو, میں تمہارے لیے امین رسول ہوں, لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا, میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین, ماپ تول پورا دیا کرو, لوگوں کو گھٹا کر نہ دیا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم, اور سیدھی ترازو سے تولا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا فی الارض مفسدین, اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پرو. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین, اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی. قالوا انما انت من المسحرین, وہ کہنے لگے تو ایک سحر زدہ آدمی اور ہم جیسے ہی ایک انسان ہو, ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں, اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو. قال ربی عالم بما تعملون, وہ کہنے لگے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میرے رب اسے خوب جانتا ہے. فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلہ, اور جو کچھ تم کرتے ہو میرے رب اسے خوب جانتا ہے, چنانچہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو سائے والے دن کے عذاب نے انہیں آپ پکڑ لا. انہ کان عذاب یوم عظیم, بلا شبہ وہ سخت عذاب کا دن تھا. یہ سخت گھناؤنا بادل تن گیا اور اس میں آگ کے شعلے برسنے شروع ہوئے. ان فی ذلک لآیہ, اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور آپ کا رب یقیناً سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. یہ واقعات 6 قوموں کے ہمارے سامنے آتے ہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کرتا ہے جسے روح الامین لے کر آپ کے دل پر نازل ہوئے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں.
صحیح قرآن مجید الروح الامین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو نازل کیا گیا ہے، یعنی روح محمدی نے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسیو کیا ہے، روح الامین سے لکھا ہوا تو نہیں آیا قرآن مجید، القاء کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہی کی 3 اقسام جو ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر 3 صورتیں قرآن کریم میں مذکور ہیں، جن میں ایک صورت وحی جلی کی ہے، یہ وحی کی سب سے معروف شکل ہے، یعنی قرآن کریم سارے کا سارا وحی جلی جو صاف نظر آنے والا ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں ہے، وحی جلی یہ وحی کی سب سے معروف شکل ہے۔ قرآن کریم سارے کا سارا وحی جلی کی صورت میں نازل ہوا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ساری وحی جلی قرآن حکیم میں ہی محصور ہے، بلکہ کئی احادیث میں بھی وحی جلی مذکور ہے، اور وحی کی اس صورت میں نبی کا رشتہ عالم دنیا سے کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا ہے۔ وحی جلی کے نزول کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو ایسی آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار، اور یہ وحی مجھ پر بہت سخت گراں گزرتی ہے۔ جب فرشتے کا کہا مجھے یاد ہو جاتا ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ فرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، اور میں اس کا کہا ہوا یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتی اور پھر موقوف ہوتی، تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ جو ہے وہ ٹپ ٹپ بہہ رہا ہوتا۔ وحی کا نزول یعنی جو ہے وہ عام چیز نہیں ہے، بہت ہی یہ بوجھ والا ایک معاملہ اور اس طرح کا۔ اور دوسرا وحی جلی کے ساتھ وحی خفی، قرآن کے ساتھ حدیث مبارکہ، آف لائن ایک چینل جو کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم اگر قرآن میں دیا جا رہا ہے تو نماز کی رکھتے کیا ہے، نماز کی ادائیگی کیا ہے، احادیث مبارکہ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں موجود ہے۔ اولم یکن لہم آیا، کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر اتارتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، جو انہیں پڑھ کر سناتا تو بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ اسی طرح ہم نے مجرموں کو دلوں میں بےہودہ اعتراضات القاء کر دیے، ڈال دیے ہیں۔ لا یؤمنون به حتى يروا العذاب العلیم، اور جب تک وہ المناک عذاب نہ دیکھ لیں گے انہیں ایمان نہ لائیں گے۔ پھر اچانک عذاب آ جائے گا اور انہیں خبر نہ ہوگی، اس وقت کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارا عذاب جلد طلب کیا کرتے تھے؟ کیا یہ ہمارا عذاب جلد طلب کرتے ہیں؟ افرعیت ان متعناہم سنین، دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عیش مہلت کے برسوں عیش کی مہلت دے دیتے، دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عیش کی مہلت دے دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان پر وعدہ شدید عذاب آ جائے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو بھی سامان عیش جس سے وہ لطف اندوز ہوتے رہے ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ جی اگر مدت عیش میں پڑے رہیں اور پھر عذاب کا وعدہ آ جائے تو اس عذاب سے بچنے کے لیے کیا وہ جو سامان اور چیزیں ہیں کیا انہوں نے فائدہ دیا؟ فرمایا کیا، اور ہم نے کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جہاں ڈرانے والا نہ بھیجا ہو جو نصیحت کرے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر تو نہیں اترے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، یہ بات ان کے لائق ہی نہیں اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اسے سننے سے بھی روک دیے گئے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب ظاہری بات ہے یہ باتیں آپ سے تو ممکن نہیں ہے، کسے کہا جا رہا ہے؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا نہ جائے، کسی اور چیز کے پیچھے چلا نہ جائے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے کنبے کے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ بات سن کے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واہ صبا کا نعرہ لگایا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ یا معاشر قریش اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش کے لوگوں اپنی جانوں کو اللہ کے حضور بیچو، کل کو میں تمہارے لیے رب کے حضور کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ یا بنی عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بنو عبد المطلب میں تمہارے کام کچھ بھی نہیں آؤں گا اللہ کے حضور۔ یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اپنے چچا کو بلا کے کہا ہے کہ چچا جان میں کل کو اللہ کے حضور آپ کے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ یا صفیہ تو امت النبی، اے صفیہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل کو اللہ کے حضور میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا، اپنی جان آج اللہ کے حضور کا پا، یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل کو میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا، سلینی ما شئت، اس دنیا میں مانگ جو مانگنا ہے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل کو اللہ کے حضور تیرے کام نہیں آؤں گا۔ عمل اختیار کرو، ڈرایا گیا ہے، بلایا گیا ہے، حق پر کھڑا کیا گیا، اور لوگوں نے کیا کہا ہے، ہاتھ ٹوٹے آپ کے اس کام کے لیے بلایا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حق کی طرف بلایا جا رہا ہے اور کیسے جھٹلایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے تواضع سے پیش آئے، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تعملون، پھر اگر آپ کی نافرمانی کریں تو کہیے جو تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور اس غالب الرحیم پر توکل کیجیے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کی حرکات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بڑی پیاری بات آ رہی ہے جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کب دیکھ رہا ہے بندے کو؟ جب وہ نمازوں میں موجود ہے۔ صلات باجماعت پڑھتے رہو، گویا باجماعت صلات اور انفرادی صلات میں بھی دیکھتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کو دین کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں اس میں بھی دیکھتا ہے رب اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں نا، ہم نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے نا یہ بات روایت میں کہ ینظر اللہ الی تنافسکم فی، اللہ تمہاری جانوں میں دیکھتا ہے، تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتا ہے، فیباہی بکم الملائکہ، اور فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، فار اللہ من انفسکم خیرا، لہذا لوگوں اپنی جانوں میں سے خیر دکھاؤ اپنے رب کو۔ اللہ آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہے جب آپ حق کے لیے کھڑے ہو کے لوگوں کے درمیان ڈٹ کے اس دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کا ادراک نصیب فرمائے کہ جب ہم اللہ کے دین کی طرف پکاریں گے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک روڈ پہ کھڑے آپ پمفلٹ بانٹ رہے ہیں اور دین کی طرف پکار لگا رہے ہیں، اور لوگ کوئی تانے بھی دیتا ہے اور باتیں بھی سناتا ہے اور کوئی لے بھی جاتا ہے، تو کیا خیال ہے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے نا؟ آج لوگ پیزا والے بھی تو اپنے کارڈ بیچ رہے ہوتے ہیں، تم اگر آ کے اللہ کے دین کی طرف کسی کو کوئی میسج دے رہے ہو، پیغام دے رہے ہو، تو کیا اس پہ نہیں ہوگا؟ اس کا کیا اجر ہوگا؟ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ فرمایا کیا؟ آپ کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ حل انبئوکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، فرمائیے کہ وہ ہر جالساز گناہگار پر نازل ہوتے ہیں، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو اپنے کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹ بناتے ہیں، والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شاعروں کی اتباع گمراہی کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا وہ دیکھتے نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے، وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ باتیں ہیں جو کرتے نہیں۔ شاعروں کے حوالے سے بیان کیا گیا، ایسا ہی رہتا ہے۔ آپ یقین کیجئے زمین آسمان کی کتابیں، اور کہا بھائی اٹھ کے خود نماز پڑھ لے، نماز کوئی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ تو ان لوگ ہیں جو دینی شاعری کر رہے ہوتے ہیں اور بے مقصد شاعری بھی کر رہے ہوتے ہیں، دن رات بس سنتے، عجیب بال اڑے ہوئے، حالت بری، آمد ہو رہی ہے، آمد ہو رہی ہے، شیر نازل ہو رہا ہے ان پہ، اللہ رہے۔ مخبوط الحواس، اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے، بری حالت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور یہ شاعری، اچھا ہر ایک کی اپنی دنیا، ادب کی اپنی دنیا، شاعری کی اپنی دنیا ہے۔ آپ نے یہ لفظ زیر کے ساتھ زبر کے ساتھ کیوں بول دیا، آپ نے یوں کیوں کر دیا، فلانا، ان ساری باتوں کا پتہ، لیکن اللہ کے کلام کا نہیں پتہ۔ شاعر کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا، الا یہ کہ کچھ ایکسیپشن بھی ہے۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا وہ کسی قابل نہیں ہوتے۔ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات وہ لوگوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو سچی ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ سچی بات ہے کہ جو شیاطین اچک لیتا ہے اور اپنے ساتھی کاہن کے کان میں پھونک دیتا ہے اور اس میں وہ 100 جھوٹ ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہاں پر جو شاعر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، وہ شاعر کے حوالے سے کہا گیا اکثر و بیشتر وہ اپنے کردار کے مضبوط نظر نہیں آتے، یعنی جو بات کہتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، صرف وہ اپنے خود ساختہ تخیلات میں جو ہے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ ان میں سے وہ شاعر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، جدوجہد صحیح کرتے ہیں، تو وہ اچھے شاعر ایسے موجود ہیں، سارے کے سارے برے نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکر اللہ کثیرا، ما سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور اللہ کو باکثرت یاد کرتے ہیں۔ جیسے کہ جو ہے وہ ابن ابی کعب کہتے ہیں کہ کئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کئی شعروں میں حکمت ہوتی ہے، اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
سچی بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید کا کلام ہے کہ علا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو جانے والی ہے۔ اب یہ شعر کی صورت میں اس نے بات کی، ایسی حق کلام ایسی بات وہ تو صحیح ہے، باقی جو ظاہری بات ہے عشق معشوقی کی شاعری اور دنیا پرستی والی شاعری اور اپنے سارے شعرا میں کوئی نام پیدا کرنے کا انداز، وہ تو عجیب دنیا ہے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کسی لوگوں کو واقف ہوں، ورنہ شاعروں کی اپنی ایک عجیب دنیا، یقین کیجئے، اپنا تعارف ہے، اپنے حلقے ہیں، اپنے انداز ہیں، اور ایک دوسرے کو مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ غلط شعر پڑا تو تب بھی اس پہ آپس میں ہنس ہنس کے اس کو داد دے رہے ہیں۔ بڑے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے جو انداز ہے وہ تصور سے باہر ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ ایک دنیا ان کی چھوڑ دیجیے، ہاں الا یہ کہ جس کی با مقصد شاعری ہو۔ اقبال کی شاعری با مقصد ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، ایسی پیاری اور بہترین شاعری کہ جس کا جواب نہیں۔ لیکن اسی جگہ پہ آپ دیکھ لیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں باتوں کے اعتبار سے کہاں پہ ہوں اور عمل کے اعتبار سے آ کے ذرا کوتاہی کا ایک معاملہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اور یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، اقبال کی بہترین شاعری کو نہیں لینا، اقبال نے داڑھی نہیں رکھی وہ جلدی سے لے لینا۔ بہت سارے اقبالیے جو ہیں ان سے بڑی محبت اور عقیدت کرتے ہیں، اور جب انہیں دین کے اس فریضے کی طرف توجہ دلائی تو کہا یار اقبال کی داڑھی تھی تو بھائی اقبال سٹینڈرڈ بھی تو نہیں بنا کے بھیجا گیا، نہ قاری عبدالباسط بنا کے بھیجا گیا، نہ اسی طرح ہمارے وہ جو نعت خواں ہوئے ہیں، نام ان کا ذہن سے نکل رہا ہے، وہ سٹینڈرڈ بنا کے بھیجیں گے۔ سٹینڈرڈ اللہ کا دین ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ ماں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور اللہ کو باکثرت یاد کرتے رہے، اور جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لے دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس بڑے انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔